بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں سب سے زیادہ خوبصورت مشہور ہیں، بلکہ ساری مخلوق سے بڑھ کر خوبصورتی کا مجسمہ تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورتی، جس کے ساتھ صحابہ کرام آپ کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی مثال چمکتے ہوئے سورج اور 14ویں رات کے چاند سے دی ہے۔ حالانکہ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ کا چہرہ انور سونے کی طرح دمکتا تھا، جیسے چاند اپنی پوری تابانی دکھا رہا ہو۔ آپ کے پسینے کی خوشبو مہکنے والی مشک یعنی کستوری کی طرح تھی۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف دریافت کیے، تو انہوں نے جواب دیا، اے بیٹے، اگر تو انہیں دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ سورج چمک رہا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت حسن و جمال میرے سامنے اس طرح بیان کیجیے جس سے محسوس ہو کہ گویا میں خود اس جمال جہاں آرا کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہا، اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے حسین اور چمکدار چہرے والے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب خوشی کا موقع ہوتا تو آپ کا چہرہ اس طرح دمکتا جیسے چاند کا گھیرا چمکتا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینہ موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا، جو مشک اصفر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کا چہرہ تمام انسانوں سے زیادہ حسین تھا اور رنگ نورانی تھا۔ اگر کوئی آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرنا چاہے تو کما حقہ توصیف نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی کوئی بھی توصیف کرنے والا 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکم عطا فرمایا گیا تھا، اسی لیے وہ گناہوں سے بچے رہنے کے باوجود بھی روتے رہا کرتے اور وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی متواتر روزے رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خوبی میں ان پر بھی فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام بت پرستی اور جاہلیت کے زمانے میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، جبکہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دور میں مبعوث فرمایا گیا تھا جب جاہلیت اپنے شباب پر تھی۔ اس کے باوجود آپ بچپن ہی میں بت پرستی اور شیطانی جماعت سے اجتناب کرنے کا حکم و فہم ملا، اور ایسی فراست مرحمت فرمائی گئی جس کے باعث نہ آپ نے کبھی بتوں کی جانب رغبت کی اور نہ بت پرستوں کے ساتھ ان کے میلوں تہواروں میں شرکت کی۔ علاوہ بری کسی نے آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، بلکہ قوم اور ماحول کے اندر آپ سچے، امین، حلیم، شفیق اور مہربان مشہور تھے، اور آپ ایک ایک ہفتے تک متواتر روزے رکھتے رہتے اور فرماتے کہ میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خوف الہی سے روتے تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے، اور اس وقت ہانڈی سے آواز آتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ حصور تھے، یعنی عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے شک نبی تو تھے، لیکن اپنی قوم کی جانب مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے۔ ان حالات میں وہ تنہا اپنے احوال کی اصلاح میں مصروف رہتے تھے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے مخلوق کو خدا کی طرف بلائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف احوال اور بلند مقامات ظاہر فرمائے جن میں آپ کے تصرف کے لحاظ سے تفاوت ہے، تاکہ ہر مرتبہ کا انسان آپ کے افعال و اوصاف کی اقتدا کر سکے۔ چنانچہ صدیق اپنی بزرگی میں، شہداء اپنے مراتب میں، اور صالحین اپنے مختلف حالات کے مطابق اس ہادی کائنات کی پیروی کریں، اور ہر اعلیٰ، ادنا اور متوسط درجے کا آدمی، بلکہ ایک خاص منصب پر فائز ہونے والا بھی آپ کے مختلف اور اپنے مطابق احوال و کردار سے رہنمائی کا سامان حاصل کر کے نفع اندوز ہو سکے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ نکاح کی جانب نفس کو خاص رغبت ہے اور خواہشات کا اس طرف خاص میلان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نکاح کا حکم دیا اور اس کی رغبت دلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اسی کے مطابق رکھا ہے اور اسی لیے انسانوں کے لیے اسے مباح کیا ہے تاکہ اس کی بدولت وہ زناکاری سے محفوظ رہیں۔ بائی وجہ آپ بھی لوگوں کی خاطر ظاہری طور پر اس فعل میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ نام کی شمولیت ہو گئی، کیونکہ آپ دوسروں جیسے نہیں بلکہ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے، نکاح کرو تاکہ میں تمہاری کثرت تعداد کے باعث دوسری امتوں پر فخر کروں، کیونکہ آپ پر یا آپ کے قلب مبارک پر عورتوں کی جانب میلان غالب ہوتا، جبکہ آپ کی انفرادیت تو توجہ اللہ تھی، جیسا کہ فرمایا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ معاملہ نہ ہوتا بلکہ اپنی خواہشات سے لطف اندوز ہوتے۔ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، تم مجھے اجازت دو کہ میں آج کی رات عبادت میں بسر کروں۔ وہ عرض کرتی ہیں، اگرچہ مجھے آپ کا قرب محبوب ہے لیکن آپ کی رضا بھی محبوب ہے۔ بس آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور ساری رات نماز پڑھتے اور بارگاہ الہی میں گریہ گزاری کرتے ہوئے گزار دیتے۔ بعض اوقات جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے، وہاں اپنے رب کے حضور میں عجز و نیاز پیش کرتے، قبرستان کو اپنے قدوم میمنت لزوم کی برکتوں سے مستفید فرماتے اور اس طرح اہل قبور کی قسمت جگاتے۔ کبھی رات بھر سرگوشی کے انداز میں بار بار صبح تک اس آیت کو پڑھتے رہتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ علاوہ بری بشریت کے احکام اور نفس کے تقاضوں سے تو آپ شک صدر کے وقت ہی پاک ہو چکے تھے، جبکہ فرشتوں نے آپ کے قلب اطہر کو ایمان اور حکمت کی ہر ممکن دولت سے بھر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا ساری امت کے ساتھ بھی وزن کیا گیا تو آپ ہی بھاری رہے تھے۔ یہ اسی وجہ سے تو تھا کہ آپ کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا ہوا تھا، صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ فضیلت جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرور مرحمت فرمائی گئی۔ یہ ایسی یقینی بات ہے جس کا کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسے خاص عیوب پر بھی مطلع فرمایا گیا جن کی آپ کے سوا کسی کو اطلاع نہیں بخشی گئی۔ مثلا اس کائنات ارضی پر ظہور پذیر ہونے والے فتنے، ان کی خبر فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی یا مرسل نے بالکل نہیں دی۔ اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ کی جانب بھیجا گیا، جو مکمل بشر کی صورت میں حاضر ہوئے اور کہا، انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ نیز جب کنواری ہونے کے باعث عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر قوم نے اعتراض کیا تو مریم علیہ السلام نے آپ کی جانب اشارہ فرمایا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو قوت گویائی مرحمت فرمائی اور پنگوڑے میں تشریف فرما ہونے کے باوجود آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں کے لیے بہت بڑی نشانی اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال تھے،
لیکن یہ نہیں سنا گیا کہ دوسرے کسی نبی کو ایسی خصوصیت مرحمت فرمائی گئی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیات مرحمت فرمائی گئی تھیں، اور ان جیسی متعدد اور بھی جو آپ کی پیدائش مقدسہ سے متعلق تھی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے تشریف لانے کی بشارت دے دی گئی تھی، اور دولت کے وقت بھی متعدد عجیب باتیں ظہور میں آئیں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی والدہ ماجدہ کی شکل مبارک میں تشریف فرما ہونے کی کئی چیزوں نے دلالت کی۔ منجملہ ان کے قریش کے ہر جانور نے اس رات کلام کیا اور کہا رب کعبہ کی قسم، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا وجود دنیا کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے، اور آپ اس کائنات ارضی و سماوی کے سورج ہیں۔ قریش اور عرب کے دیگر قبائل میں کوئی کاہن مرد یا عورت ایسا باقی نہ رہا جس کے پاس خبریں لانے سے اس کا جن روک نہ دیا گیا ہو۔ گویا کاہنوں کا علم آپ کی تشریف آوری کے باعث چھن گیا۔ بادشاہوں کے تحت اوندے ہو کر گر گئے، اور شاہان عالم محربل اس روز ان میں سے کوئی بھی کلام نہ کر سکا۔ مشرق کے درندوں نے مغرب کے درندوں کو بشارت دی، سمندروں نے ایک دوسرے کو آپ کی آمد کا مزردہ سنایا۔ شکم مادر میں رونق افروز ہوتے ہی ہر ماہ ایک آواز زمین پر اور دوسری آسمان پر سنی جاتی تھی کہ دنیا والوں کو مبارک ہو کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برکتیں اور رحمتیں لے کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حمل کو کئی ماہ گزر گئے تو کسی نے مجھے خواب کی حالت میں پیر کی آہٹ سے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا، اے آمنہ، تیرے شکم مبارک میں وہ نادر روزگار ہستی ہے جو دونوں جہانوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب وہ رونق آرائے گیتی ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس معاملے کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جس طرح بچوں کی پیدائش کے وقت عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مجھے بھی درد ذیل شروع ہوا۔ ہماری قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس وقت یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک سخت آواز سنی جو قابل ذکر ہے، اور میں اس سے خوفزدہ ہوئی۔ وہ پیر کا روز یعنی دوشنبہ تھا۔ اسی اسنا میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید پرندہ میرے دل کے اوپر اپنا پر پھیر رہا ہے، جس کے باعث خوف، گھبراہٹ اور درد کا تصور تک میرے نزدیک نہ رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک سفید چیز نظر آئی۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ دودھ ہے، چونکہ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اس میں سے کچھ پی لیا تو فوراً میرے پاس سے ایک نور چمکتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے چند عورتوں کو دیکھا جو کھجور کے درختوں کی طرح دراز قد تھیں، گویا وہ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادیاں ہیں، اور وہ میرے گرد کھڑی تھیں۔ میں نے سمجھا چونکہ میں متعجب ہو کر کہہ رہی تھی وَأَعُوسَهُ یعنی اے فریاد رس، شاید یہ عورتیں میری تکلیف کو محسوس کر کے خبر گیری کے لیے آئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک عظیم اور خوفناک آواز سنی تھی۔ اسی اسنا میں اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان سفید ریشم لٹک رہا ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چند مرد دیکھے جو اپنے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے پکڑے ہوئے فضا میں کھڑے تھے۔ اس وقت میرے جسم سے مشک جیسا خوشبودار پسینہ موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا، اور میں کہہ رہی تھی کاش حضرت عبد المطلب اس وقت میرے پاس ہوتے، کیونکہ وہ مجھ سے دور گئے ہوئے تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے بہت سے پرندے دیکھے، نہیں معلوم وہ کہاں سے آئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ انہوں نے میرے حجرے کو گھیر رکھا تھا۔ مزید فرمایا، اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھ گئے، پس میں نے زمین کو مشرق اور مغرب تک دیکھ لیا تھا۔ اسی دوران میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ آپ کا بیان ہے کہ درد کی شکایت کے باعث میری حالت عجیب و غریب تھی۔ اسی اسنا میں کیا دیکھتی ہوں کہ چند عورتوں نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے،
وہ کتار اندر کتار میرے پاس آ رہی تھیں اور میرے گھر میں اس قدر عورتیں جمع ہو گئیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ اس غیبی بارات کی آمد پر وہ آقائے کائنات میرے وطن سے فضائے عالم میں رونق افروز ہو گئے۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور عز و نیاز پیش کرنے کے ساتھ شہادت کی دونوں انگلیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ میں آپ کو اس حالت میں تعجب کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ایک سفید بادل نظر آیا جو آسمان سے زمین کی جانب اترا اور اس نے آپ کو ڈھانپ لیا، پھر مجھ سے غائب کر دیا۔ اس کے بعد ایک ندا کرنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور تمام سمندروں کو آپ کی زیارت کے شرف حاصل کرنے کا موقع دو تاکہ وہ آپ کو اوصاف اور صورت کے لحاظ سے پہچانیں اور جان لیں کہ آپ ماہی کے اسم سے موسوم ہیں، کیونکہ آپ کی بدولت شرک ایسا مٹے گا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سفید بادل ہٹ گیا اور آپ صوف کے سفید کپڑوں میں ملبوس آرام فرما تھے۔ اس کپڑے کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ آپ کے نیچے سبز ریشم تھا اور ہاتھ میں 3 چابیاں تھیں جن کا رنگ موتیوں کی طرح چمکدار تھا۔ ایک شخص یہ منادی کر رہا تھا کہ سرور عالم نے نصرت، ذبح اور نبوت کی کنجیاں سنبھال لی ہیں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے معجزات صادر ہوئے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جنگ بدر میں ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی مرحمت فرمائی جو کسی پودے کی جڑ تھی۔ وہ ان کے ہاتھ میں لوہے کی ایک ایسی تلوار بن گئی جو سفید، مضبوط اور لمبی تھی، اور وہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق اسی تلوار کے ذریعے مارکہ آرا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین مرحمت فرمائی۔ وہ ایام روت تک اسی تلوار کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتے رہے۔ جو بات اس میں ہے کہ لکڑی کو لوہا بنا دیا اور وہ مدتوں تلوار کی شکل میں کام دیتا رہا، وہی نوعیت اس جانب ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا دیا جاتا تھا۔ علاوہ بنی آپ کے ہاتھ میں سخت پتھروں سے اللہ جل شانہ کی تسبیح و تقدیس کے ترانے سننا، درختوں اور پتھروں کا آپ کی نبوت کی گواہی دینا، درختوں کا آپ کے حکم پر جمع ہونا اور ایک دوسرے سے مل جانا، یہ جملہ امور مردے زندہ کرنے اور مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اڑا دینے کے مانند ہیں، یعنی ان معجزات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں، بہروں اور کوڑیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست کر دیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جنگ احد کے دوران تیر لگنے سے باہر نکل آئی تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس نکلی ہوئی آنکھ کو اس کے مقام پر رکھ دیا اور وہی آنکھ اس طرح کام کرنے لگی کہ کسی کو یہ شک بھی نہیں گزرتا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ متاثر ہوئی تھی۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس آنکھ کی بینائی دوسرے سے بڑھ گئی۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حبیب بن خدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کے والد محترم انہیں ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں جس کے باعث بینائی ختم ہو چکی تھی۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی۔ عرض گزار ہوئے کہ میرا پاؤں ایک سفید سانپ کے اوپر پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میری بینائی جاتی رہی اور اس وقت میں اپنے اونٹ کی ٹانگیں مل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا تو بینائی لوٹ آئی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے والد محترم کو دیکھا کہ عمر کی 80 منزلیں طے کر لینے کے باوجود بینائی کا یہ حال تھا کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بدر کے روز مجھے تیر لگا جس کے باعث میری ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو میری تکلیف بالکل جاتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خیبر کے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، جبکہ وہ آشوب چشم تھے تو فوراً تندرست ہو گئے اور اس کے بعد کبھی یہ عارضہ پھر لاحق نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیمار اور مصیبت زدہ آتے تو آپ ان کے حق میں دعا فرماتے اور اپنا دست شفقت ان پر پھیرتے
تو وہ تندرست ہو کر واپس لوٹتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بچہ لایا گیا جسے شیطان تنگ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے خدا کے دشمن دور ہو جا۔ فوراً اس بچے نے کہہ کر دی اور ساتھ ہی وہ شرارتی جن پلے یعنی کتے کا بچے کی شکل میں نکل کر بھاگ گیا اور اس بچے کی تکلیف دور ہو گئی، حالانکہ وہ پرندے کے اس بچے کی مانند ہو گیا تھا جس کے علالت کے باعث بال بھی جھڑ گئے ہوں۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی رسیوں سے باندھے ہوئے کو کھولا جا رہا ہو۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ بیماروں نے آپ کے ذریعے شفا پائی۔ جو بارگاہ رسالت سے شفا کے طلبگار ہوئے اور اپنی تکلیف بیان کی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے اور وہ صحت و تندرستی سے ہمکنار ہو کر لوٹتے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابیض بن خمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی پھوڑا جیسی چیز تھی جس کے باعث ان کی ناک بھی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم پھیرا تو ان کے چہرے پر پھوڑے کا نشان تک نہ رہا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک روز مجھے مہمان کی حیثیت میں ایسے لوگوں کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہوا جن کے ہاں گوشت کی ہانڈی ابل رہی تھی۔ مجھے اس کی چربی بہت پسند آئی اور زیادہ مقدار میں کھا گیا۔ اس کے بعد متواتر 1 سال تک بیمار رہا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں 7 آدمیوں کی نظر لگی ہے۔ اس کے بعد میرے پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو مجھے سبز رنگ کی کہہ آئی اور تندرست ہو گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس روز سے لے کر آج کے دن تک میرے پیٹ میں پھر کبھی درد نہیں ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی عجیب تر وہ واقعہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا، اور معجزہ بھی ایسا جسے ایک پوری جماعت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بکری کو زندہ کیا تھا۔ نیز یہ معجزہ بھی عجیب ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں ایک انصاری عورت کے لڑکے کو زندہ فرمایا گیا۔ ان کے علاوہ بھی حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اور کئی واقعات و احادیث سے پیش کیے ہیں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے، کیونکہ جو کچھ لوگ کھاتے تھے اور جو گھروں میں جمع کر کے رکھتے وہ ان کے متعلق بتا دیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غیبی امور کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ ان سے زیادہ عجیب ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ان چیزوں کی خبریں دیتے تھے جنہیں لوگ گھروں کی 4 دیواری میں کھاتے پیتے تھے، لیکن فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چیزوں کی خبر بھی دے دیا کرتے تھے جو 1 ماہ کی مسافت کے فاصلے پر ہوں۔ مثلاً آپ نے نجاشی کے وصال کی خبر دی۔ نیز غزوہ موتا میں مارکہ آرائی کرنے والے سپہ سالاروں یعنی حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر تیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبریں دی۔ جب کوئی شخص کچھ پوچھنے آتا تو آپ فرماتے اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ چنانچہ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ واقعہ ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ جنگ بدر میں مشرکین کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد انہوں نے اور صفوان بن امیہ نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ خفیہ طور پر پتھر کے ساتھ آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ جب عمیر نے یہ بات سنی تو مسلمان ہو گئے۔ غیب کی خبریں دینے کے بارے میں قرآن و حدیث کے کتنے ہی دلائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔